أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا محرم الحرام میں، تو آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے، دوسری مجلس ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کافی جو خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم زیادہ کچن کو ٹائم دیتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری تو رکھنا تھا مجھے، لیکن ہم مستقبل میں یہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ ہم اتوار والے دن رکھیں، اور اتوار میں کوئی ایسا ٹائم ہم مناسب سا رکھ لیتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ حاضر ہو سکیں۔ لیکن اگر آپ حاضر نہیں بھی ہو سکتے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ کے بعد انشاءاللہ یہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی، جو آپ کے اسکرین پر سامنے آ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ اس پر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ تو فارمیٹ وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم موضوع کے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ذکر مصائب ہوگا، اور پھر سوال و جواب کا سیشن ہوگا جو ہمارے ہاں مختلف خواتین و حضرات نے مجھے یہ سوالات بھیجے ہیں، تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم جلد سے جلد اس کو کور کریں۔ میکسیمم 30 منٹس میں موضوع پر بات کروں گا، اور پھر 10 منٹ کے لیے ہم انشاءاللہ مصائب پر بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ سوالات و جوابات کا جو پارٹ ہے اس کو ہم زیادہ ٹائم دیں۔ لاسٹ ٹائم ہم سوالات و جوابات پر زیادہ بات نہیں کر سکے تھے ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ ٹائم دیں سوالات و جوابات کو۔ تو بس یہ دو گزارشات دوبارہ سے میں کرنا چاہوں گا کہ ایک تو مائک اور کیمرہ آپ بند رکھیں، اور دوسرا یہ کہ 40 منٹ کے بعد یہ سیشن ختم ہو جائے گا، تو آپ دوبارہ سے اسی لنک کو کلک کر کے دوبارہ سے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ موضوع ہے ہمارا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اسی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھوں گا، مزید اسی پر بات کریں گے۔ تو دیکھیں، انسان کے دو پہلو ہیں، ہمیشہ سے انسان کے دو پہلو رہے ہیں۔ ایک اس کا حیوانی پہلو، جنبہ حیوانی جس کو کہتے ہیں، علماء اخلاق اور عرفان اسلامی میں اس کو جہت حیوانی بھی کہا جاتا ہے، یا انسان کا جو حیوانی پہلو ہے، بود حیوانی، یہ مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو انسان میں اور کسی حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا جو حیوانی پہلو ہے اس میں اور دیگر حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، دیگر حیوان کو بھی، دیگر حیوانات کو بھی پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے تو دیگر حیوانات کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اگر آپ کی جنسی خواہشات ہیں تو دیگر حیوانات کی بھی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو انسان میں اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ جو فرق ہے وہ دوسرے پہلو کے حوالے سے ہے، جس کو آپ روحانی پہلو کہہ سکتے ہیں، معنوی پہلو کہہ سکتے ہیں۔
اور اس کو بہرحال مختلف نام دیے جاتے ہیں. فلسفے میں اس کو روح کہتے ہیں، وجدان بھی کہتے ہیں، وجدان اخلاقی بھی کہتے ہیں، قلب بھی کہتے ہیں، صدر بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں. تو یہ جو انسان کا جو دوسرا پہلو ہے جس کو آپ روحانی یا معنوی پہلو کہتے ہیں، اس کو اور حیوانی پہلو کو ملا کر انسان کا تکامل ہوتا ہے، انسان کی ارتقاء ہوتی ہے. یہ انسان کی خاص خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ دونوں پہلو ڈالے ہیں. حیوانات میں پہلا پہلو ہے، لیکن اس میں ان میں دوسرا پہلو نہیں ہے، ان میں روحانی پہلو نہیں ہے، معنوی پہلو نہیں ہے. فرشتوں میں دوسرا پہلو ہے، روحانی پہلو ہے، معنوی پہلو ہے، لیکن ان کے اندر حیوانی پہلو نہیں ہے. ان کے اندر حیوانی خواہشات نہیں ہیں. ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی جو انسانوں کو اور دیگر حیوانوں کو ہوتی ہے. فرشتوں میں فقط یہ دوسرا پہلو ہے، اور حیوانوں میں پہلا پہلو ہے. یہ انسان ہی ہے جس کے اندر یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. اور چونکہ انسان کے اندر یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، لہذا انسان اپنے آپ کو اس قدر عظیم بنا سکتا ہے روحانی طور پر، وہ تکامل اور وہ روحانی سفر اختیار کر سکتا ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی، جبرائیل جیسے فرشتے کو بھی درک کر سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو درک کرتے تھے، خاص طور پر جبرائیل کو درک کرتے تھے. اور یہ وہ فرشتہ ہے جو باقی تمام فرشتوں سے افضل ہے. لیکن جبرائیل میں بھی کوئی تکامل نہیں ہے، کوئی ارتقا نہیں ہے. لاکھوں سال پہلے بھی جبرائیل ایسا تھا، آج بھی جبرائیل ایسا ہے. کئی لاکھ سال مزید گزر جائیں گے، جبرائیل ویسا ہی رہے گا، جبرائیل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح سے اگر کوئی حیوان ہے تو آج بھی حیوان ہے، کل بھی حیوان تھا، فیوچر میں بھی حیوان رہے گا. آپ کسی چونٹی کی مثال لے لیں. لاکھوں سال پہلے بھی چونٹی اسی طرح سے اپنا گھر بناتی تھی، اسی طرح سے بلوں میں رہتی تھی، اور اسی طرح سے اس کا طرز حیات تھا. آج بھی وہی طرز حیات ہے، مستقبل میں بھی یہی طرز حیات رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں. تو یہ انسان ہے جس کے دونوں پہلو ہیں، حیوانی پہلو ہے اور روحانی پہلو ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک عجیب رابطہ بھی ہے. اس رابطے کو کوئی فلسفی آج تک بیان نہیں کر سکا کہ انسان کے جو حیوانی پہلو ہے اور روحانی پہلو، اس میں آپس میں کیا رشتہ ہے. مطلب کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا. اور یہ جو پہلو ہے، یہ دونوں پہلو یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج میں ایک فرشتہ دیکھا جس کا آدھا حصہ اس کا آدھا حصہ آگ تھا اور آدھا حصہ برف تھا. یہ بیسیکلی کیا ہے، آپ غور کریں تو یہ دو ایسے حصوں کی بات کی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے. آگ اور برف. جہاں آگ ہو وہاں برف نہیں رہ سکتی، اور جہاں برف ہے وہاں آگ نہیں رہ سکتی. تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ تو اگر غور کریں تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، استاد مظاہری بہت بڑے عالم اخلاق ہیں، حوزہ علمیہ اصفہان میں ایک بڑا نام ہے ان کا، حوزہ جات میں ان کا بڑا نام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو دو ضد ہیں آپس میں، آگ اور برف کی، یہ حقیقت میں آپ کا اپنا سیلف ہے، آپ کا اپنا اندرون ہے. آپ اپنے اندر دیکھیں تو ایک بود حیوانی ہے، ایک حیوانی پہلو ہے، ایک جنبہ حیوانی ہے، اور ایک جنبہ روحانی ہے، ایک آپ کا روحانی پہلو ہے. ایک دوسرے کی ضد ہے. اگر آپ ایک چیز کو سیٹسفائی کریں گے، دوسرا اس چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. اگر آپ
جسم کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کریں گے تو کبھی بھی آپ کا جو روح ہے اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہو پائے گا، اور اگر روح کو سیٹسفائی کرتے تو آپ کا جسم کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ، یہ علم حاصل کرنے کا جو انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب جس میں یہ علم حاصل کرنے کا مادہ زیادہ ہے، وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن آتی ہے۔ اب یہ جو علم حاصل کرنے سے جو سیٹسفیکشن اس کے اندر آ رہی ہے، یہ یقیناً کچھ جسمانی طور پر سخت امور انجام دینے سے آتی ہے۔ جیسے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑے گا، جیسے آپ لوگ اس وقت جو ماشاءاللہ سے حاضر ہیں، آپ نے بھی اس مجلس میں حاضر ہونے کے لیے یقیناً آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ آپ علم حاصل کریں گے، تو آپ نے بہت ساری چیزوں کی قربانی دی، جیسے کہ آپ نے اپنے آرام کے وقت میں سے ایک وقت نکالا، جو خواتین ہیں اپنے کچن کے امور میں سے انہوں نے ٹائم نکالا، جو مرد حضرات ہیں انہوں نے اپنے روز مرہ کے امور میں سے وقت نکالا، جو ان کے لیے جسمانی طور پر بڑا مشکل ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی لگن تھی تو انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا، آگے۔ اسی طرح سے حقیقت کو پا لینا، یہ بھی ایک صفت ہے، اس سے آپ کی روح کی بالیدگی ہوگی، روح کی سیٹسفیکشن اس میں ہے، لیکن حقیقت کو پانا بغیر ریاضت کے ممکن نہیں ہے۔ ایثار اور فداکاری کا جذبہ، آپ اپنی ضرورت کی چیزوں میں سے کچھ کاٹ کر آپ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، اگین آپ کی روح کی سیٹسفیکشن ہے، آپ کی روح اس سے خوش ہوگی، لیکن آپ کا جو جسم ہے، جو روپے پیسے کو طلب کرتا ہے، جو دولت کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے بڑا کٹھن ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جسم کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ ہر وقت پیٹ میں لگے رہے، اپنے جس کو کہتے ہیں کہ جسم کی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی جو بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے آپ طرح طرح کے کھانوں میں، لذات میں آپ ملوث رہیں، تو اس سے آپ کا جسم تو سیٹسفائی ہوگا، لیکن روحانی طور پر آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ لہذا جسمانی سیٹسفیکشن ہمیشہ روحانی سیٹسفیکشن کے کاسٹ پہ ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، اور وہ بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہے، دو اپوزٹ چیزیں انسان کے اندر ڈالی، اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ اور اگر انسان اپنی روح کے تکامل کے لیے کوشش کرتا ہے اور جسم کو ذریعہ بناتا ہے، جسم کو مرکب بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے روحانی ارتقاء کے لیے، تو انسان اس جگہ پہ پہنچتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کا مشاہدہ کیا، ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، کہ رسول اللہ اس قدر نزدیک ہوئے، اس قدر قریب ہوئے کہ ذات حق اور ان کے درمیان صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم، اس قدر آپ قریب چلے گئے تھے ذات حق کے۔ تو اگر آپ کی جو ارتقاء ہے، آپ کا جو سفر ہے، وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، تو آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے، اور اگر آپ کا جو سفر ہے گناہوں کا سفر ہے، آپ نے شہوانی خواہشات کے لیے اگر اس دنیا میں کام کیا، تو آپ کو جو سفر ہے وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے ہے۔ اگر آپ کا جو سفر ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، تو اسی طرف سورہ فصلت میں یہ آیت نمبر 30 اور 31 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اتریں گے، ان پر ایسے لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں استقامت دکھاتے ہیں اور اپنی روحانی بالیدگی کے لیے، اپنی روحانی ارتقاء کے لیے کوشش کرتے ہیں، کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تاکہ وہ خوف نہ کھائیں، غم نہ کرے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ ان کو جنت کی بشارت دیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔
اور اس بہشت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کے لیے تمہارا دل چاہے گا، جو تم وہاں مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اب یہ یہاں پر ایک الگ موضوع ہے کہ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمیں بہشت میں صرف کھانے پینے اور یہ جنسی خواہشات کی زیادہ بات کیوں کی جاتی ہے، جیسے خاص طور پر آج کل جو کہ کافی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے فقط آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، آپ کو یہ بتانے کے لیے جنت کی جو لذات ہیں وہ بیسکلی ہیں کیا، ورنہ جنت کی یہ جو لذات ہیں یہ ناقابل بیان ہیں، یہ اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ آپ فلاں 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 اس طرح سے آپ انجوائے کریں گے، لیکن حقیقت میں بات کیا ہے کہ آپ جس چیز کا بھی آپ وہاں پر تصور کریں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ یہاں پر اس جنت کی جو بات کی جاتی ہے وہ یہی ہے، وہ یہی تصور ہے۔ اور یہ انسان کا، یہ جو کہتے ہیں کہ جو دونوں انسان میں یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ ایک جسمانی پہلو بھی رکھا، ایک روحانی پہلو بھی رکھا، تو ایک مشکل امر ہے، یہ اتنا آسان امر نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ قرآن کی یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کہ ہم نے یہ امانت پیش کی آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ تو یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، یہ جس طرح سے اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا کہ روحانی سفر اختیار کر سکے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ آسمان زمین پہاڑ کی بات کی گئی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر ایک بطور مثال ہے، ایک استعارہ ہے کہ یہ اس قدر گراں قدر ذمہ داری ہے جو انسان پر ڈال دی گئی ہے، جو آسمان نہیں اٹھا سکتے، یہ زمین نہیں اٹھا سکتا، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ آسمان سے مراد آسمان پر جو مخلوقات ہیں، زمین سے مراد جو زمین پر مخلوقات ہیں، اور پہاڑ کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ پہاڑ سب سے مضبوط ترین چیز ہے، دنیا کی سب سے مضبوط چیز اگر آپ سے پوچھی جائے کیا چیز ہے تو بظاہر تو وہ پہاڑ ہے۔ تو یہ آپ کو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو امانت ہے کوئی آسان امانت نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے، اور یہ صرف انسان ہی جس نے اس کو اٹھایا، اور انسان بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا، بے شک چونکہ انسان نے یہ بار اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ بات ڈال دی ہے، تو اس کی ذمہ داری بڑی مشکل چیز ہے۔ عجول، جہول کہا گیا یہاں پر، اور یہ جہول ایک خاص تناظر میں ہے کہ جس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت۔ تو یہ جو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، اس کو اسلام نے تو بخیر و خوبی بیان کیا، لیکن اس کو مغرب سمجھنے سے قاصر رہا۔ مغرب نے، جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں، انہوں نے بہت حد تک جتنی بھی بات کی ہے تو فقط ایک ہی تناظر میں بات کی ہے، اور جنبہ حیوانی کی زیادہ بات کی ہے۔ انہوں نے اس کی زیادہ کوئی بات نہیں کی۔ آپ یہ دیکھیں، ایک بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، ڈیل کارنیگی کی، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دوست کیسے بنا سکتے ہیں، آپ کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ اپنے نیٹ ورکنگ کیسے بنا سکتے ہیں، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو الٹیمیٹلی وہ یہی بات کرتا ہے کہ جو بھی ہے آپ انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں، آپ اپنے بزنس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں کی گئی جو آپ کے روحانی سیٹسفیکشن کی بات کی گئی ہو، روحانی ارتقاء کی بات کی گئی ہو۔ آپ دیکھیں، دوست بنا کے، انفلوئنس کر کے، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جس کی ٹیکنیکس اس کتاب میں بتائی گئی ہیں، وہ آپ کو فقط ایک ہی جہت میں بتاتی ہیں، آپ کے دوسرے پہلو کو وہ سیٹسفائی کرنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ اپنی ساری زندگی آپ اپنی اس حیوانی جذبے کی تسکین میں گزاریں گے، جنبہ حیوانی کی تسکین میں، جنبہ روحانی کو آپ فراموش کر دیں گے، تو مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا جو فرمان ہے، من کان ہمہ بطنہ فقیمتہ ما یخرج منہ،
کہ جس کا ہم و غم، جس کی تمام تر سوچ، جس کی تمام تر کوششیں یہ پیٹ ہے، پیٹ سے مراد یہ شہوانی خواہشات ہیں، کہ جو فقط شہوانی خواہشات کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت وہی ہے جو اس پیٹ سے نکلتا ہے. جو پیٹ سے نکلتا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. تو یہ بات ہمیں سوچنے کی چاہیے کہ ہم اگر اپنی فقط جنبہ حیوانی کی تسکین کریں گے تو وہ ہمارے لیے وہ ارتقاء، روحانی ارتقاء نہیں ہو سکتی کبھی بھی. بلکہ اگر ہم زیادہ پیٹ کے لیے کوشش کریں گے تو ظاہر ہے ہم پھر آگے گناہوں میں بھی پڑیں گے. ہماری پھر جو حرکت ہے وہ اپ ورڈ کے بجائے ڈاؤن ورڈ ہوگی. ہم روحانی ارتقاء کے منازل طے نہیں کریں گے، ہم پھر روحانی تنزلی کے مدارج کو طے کریں گے. اور پھر یہی ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو اتنے میں بہت ہی خطرناک آواز سنی دونوں نے. بہت ہی عجیب و غریب اور مطلب ہولناک آواز تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا، کس طرح کی آواز تھی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کر اس کی تہ تک پہنچا. یہ روایت بظاہر آپ کو بہت عجیب لگے گی، لیکن امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں شہوانی خواہشات کے لیے، آپ اپنے روحانی اقدار کو فراموش کرتے ہیں اور فقط جسم کا سوچتے ہیں، آپ اپنے اس کی سیٹسفیکشن کا ہی ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، تو یہ آپ پر اس قدر حاوی ہو جائے گی کہ آپ پھر گناہوں کا راستہ اپنا لیں گے. اور جب گناہوں کا راستہ اپنائیں گے تو آپ کی جو ارتقاء ہے، آپ کا جو سفر ہے، وہ اپ ورڈ کے بجائے، ارتقائی ہونے کے بجائے ڈاؤن ورڈ ہوگی، تنزلی کا شکار ہوگی. اور وہ تنزلی جو آپ کو جہنم کی تہ تک پہنچائے گی. یہ مراد ہے اس روایت کا کہ امام خمینی نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے. لیکن اگر آپ کبھی بھی روح کو مرکب بننے نہیں دیں گے جسم کا، اگر آپ ہر وقت اس کا سوچیں گے، جسمانی خواہشات کا، تو آپ کی روح بھی اس کے تابع ہوگی. آپ اپنی روح پر سوار ہوں گے، آپ اپنی عقل و خرد کو، اپنی روحانی قوتوں کو، روحانی اقدار کو استعمال کریں گے شہوانی خواہشات کی سیٹسفیکشن میں. لیکن اگر آپ اس کے اپوزٹ کریں گے، آپ زیادہ سے زیادہ ترقی کی کوشش کریں گے، روحانی ترقی کی کوشش کریں گے، تو آپ کا جسم مرکب ہو جائے گا اور آپ ارتقاء کے منازل طے کریں گے. اور اسی وقت یہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہی اس آیت کی تفسیر. اور یہ جو آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ تمہاری جانوں میں سے سب سے بدتر وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے گونگے ہیں، جو نہیں سمجھتے. بہرے گونگے ہونے سے مراد وہ فزیکل بہرا گونگا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بہرے گونگے ہونا مراد ہے جس کی آنکھوں پر شہوانی خواہشات نے پٹیاں باندھی، جس کی عقل و خرد جا چکی ہو، جس کے سر پر ہر وقت یہ سوار ہو کہ میں نے اپنی یہ جو شہوانی خواہشات ہیں ان کو کیسے پورا کروں. کھانا ہے تو میں طرح طرح کے کھانے کھاؤں، اور اگر مجھے جاہ طلبی، دنیا پرستی کا شوق ہے تو میں کسی بھی طرح سے یہ حاصل کروں. اگر مجھے مقام حاصل کرنے کا شوق ہے تو میں اس میں چلا جاؤں. دولت حاصل کرنے کا شوق ہے تو میں دولت حاصل کرنے کی طرف اس قدر چلا جاؤں کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤں. تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم بیسکلی دو چیزوں کا مرکب ہے. حیوان، روح. انسان مرکب ہے جسم اور روح کا. ایک حیوانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اور ارشاد القلوب میں یہ موجود ہے، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ،
کہ کسی انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت نہیں جانے. ہر انسان کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے. آپ کی قدر و قیمت ہو سکتا ہے کہ آپ کی قیمت زیادہ ہو, آپ نے اپنے آپ کو کمتر رکھا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اصل قدر و قیمت کم ہے لیکن آپ نے اپنی قدر و قیمت بہت بڑی رکھی ہوئی ہے. تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتے. اپنی قدر و قیمت کو جانیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں, آپ روحانی طور پر کس طرف کھڑے ہیں, آپ کو روحانی طور پر ارتقاء کی ضرورت ہے یا کیا چیز, آپ ہیں کہاں پر. جب تک آپ اپنی جگہ کو نہیں سمجھیں گے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ روحانی ترقی اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ یقین جانیں آپ کو ایسی ایسی چیزوں میں خوشی ہوگی کہ آپ خود پریشان ہوں گے کہ کس چیز میں آپ کو خوشی ہو رہی. جیسے مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے, وہ علم حاصل کرتا ہے, جیسے جیسے نئے مطالب اس پر آشکار ہوتا ہے, یقین کریں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. ایسی لذت جو کہ جسمانی لذتوں میں نہیں ہے. کوئی میتھمیٹیشین ہے, اس کو جو کوئی میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرنے میں جو سیٹسفیکشن ہوگی وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. ہم میں سے جو لوگ ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ریسرچ میں کسی ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں کہ آپ جو سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں, جو لذت حاصل کرتے ہیں, وہ کسی چیز میں نہیں کرتے. عبدالستار ایدھی کی مثال آپ کے سامنے. ہم میں سے ہر کوئی مال جمع کرتا ہے لیکن عبدالستار ایدھی اس کو سیٹسفیکشن ہی اسی چیز سے ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرے. مولا علی علیہ السلام, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مدینہ میں چشمے مطلب یا کنویں, یا آج کل جس کو کہتے ہیں کاریز اردو میں جس کو کہتے ہیں, کہ آپ زمین کے نیچے جاتے ہیں, آپ مختلف کنویں کھودتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو پانی نکلتا ہے اس کو آپ خاص طریقے سے سٹریم لائن کرتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت علی کے پاس حاضر ہوا تو آپ اسی طرح کا ایک کنواں کھود رہے تھے. تو آپ کنواں کھودتے کھودتے ظہر کا وقت ہوا تو آپ باہر تشریف لائے اور طلب فرمایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے. کسی نے کہا کہ کدو پکا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے حاضر کرتے ہیں. تو مولا علی نے جب کھانے کی طرف دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا. فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو اس دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے, اس پیٹ کے لیے کوشش کرتا ہے. پھر فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو اپنی جاہ طلبی کے لیے, اپنے مقام اور عزت کو بڑھانے کے لیے کسی دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے. اب ہمارے یہاں بڑا کامن سی ایک چیز ہے نا کہ آپ خود آگے بڑھ نہیں سکتے تو کسی دوسرے کی آپ ٹانگیں کھینچیں. آپ کی لوگ عزت نہیں کرتے, آپ نے دیکھا کہ فلاں شخص کی عزت بہت پائی جاتی ہے تو آپ نے اس شخص کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی, آپ نے غیبت شروع کر دی, بہتان تراشی شروع کر دی اس پر. تو مولا علی نے لعنت فرمائی. اب آپ دیکھیں تو حضرت علی یہاں پر کیا کر رہے ہیں, دنیا داری پر لعنت فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شہوانی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. کھانا پینا بیسکلی آپ کی ضرورت کے لیے ٹھیک ہے, آپ اچھا بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ کے اوپر وہ چیزیں طاری نہ ہو جائیں. دنیا طلبی آپ پر اس قدر طاری نہ ہو جائے کہ آپ گناہوں کے کام میں آپ ملوث ہو جائیں. خیر, مولا علی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو پھر دوبارہ سے اس کنویں میں تشریف لے گئے اور پھر اتفاق سے انہوں نے جیسے ہی کدال زمین پر ماری تو چشمہ ایک جاری ہو گیا. آپ بہت خوش ہوئے, آپ اس بات سے جب چشمہ جاری ہوا انتہائی خوش ہوئے. فوراً ایک کاغذ قلم منگوایا اور اس چشمے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. دیکھیں مولا علی کی یہ سیٹسفیکشن. اگر آپ کے اندر جذبہ ایثار و فداکاری ہے, یقین کریں آپ جب بھی کوئی ایثار کا کام کریں گے آپ اس سے خوش ہوں, لذت حاصل کریں. اپنی اقدار کو اس قدر بلند بنائیں کہ آپ کو ان چیزوں میں لذت محسوس ہونے لگے. میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ
اپنی جو جسمانی خواہشات ہیں ان کو آپ اگنور کریں، ایسا ہرگز نہیں، لیکن ان کو اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ آپ اس قدر اپنی روحانی ارتقاء کے لیے کام کریں کہ آپ جب جنت میں جائیں تو آپ کی روح خوش ہو ان چیزوں کو دیکھ کر، روح کو دیکھ کر، یا حور کو دیکھ کر، معذرت کے ساتھ حور کو دیکھ کر، کھانے پینے کی لذات کو دیکھ کر آپ اس میں اتنی خوشی کا اظہار نہ کریں جو کہ آپ خدا کی قربت سے حاصل کریں گے۔ ایک عاشق کے لیے معشوق کی قربت اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے معشوق کی طرح، اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہوگی، بہت ساری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک روایت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بہشت میں، جنت میں 70 دفعہ جنتیوں کو دیکھیں گے۔ 70 دفعہ سے مراد بہت زیادہ دفعہ، 70 دفعہ جنتیوں کو دیکھیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں عاشق ہیں، خداون اللہ کی ذات کے آپ عاشق ہیں، تو یقین کریں اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ ہم نے جنت کو فقط چند خواہشات میں ہی محدود کر دیا۔ آج جنت کی کوئی منظر کشی کرے جنت کی لذات کی، تو وہ یہی اسی کو ہی استعمال کرے گا جو آپ کے اندر حیوانی جذبہ، اسی کی سیٹسفیکشن کی بات کرے گا۔ کوئی اس میں روحانی اور معنوی سیٹسفیکشن کی بات نہیں کرے گا، حالانکہ جنت کی جو اصل لذت ہے وہ اسی روحانی ارتقاء میں پوشیدہ ہے۔ جنت آپ کے لیے یہی روحانی ارتقاء ہے۔ یہ جو یہ جو حالت ہے، یا یہ جو آپ سمجھ لیں کہ مقام ہے، اس پر اگر صحیح طور پر کھڑے ہوئے تھے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب۔ بہرحال میں یہاں پر بہت زیادہ مصائب میں وقت نہیں لوں گا میں آپ کا، فقط چند جملے میں مصائب کی عرض کروں گا کہ واقع کربلا میں جب امام حسین شہید ہوئے اور وہ مشکل گھڑی آئی جس کو آپ شام غریبہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا دن بھی ہوا، تو یہ 11 محرم کو زوال آفتاب کے بعد، یعنی ظہر کے ٹائم کے بعد، خاندان نبوت کے اسیروں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے، ننگی اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھا کر ان کو کوفہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس قافلے میں اہل بیت کی کچھ خواتین اور تقریباً کچھ لڑکے جو زندہ بچ گئے تھے، جن میں امام حسن کے جو صاحبزادے ہیں حضرت زید اور حسن مسنہ، جو کہ خیر بچے نہیں تھے، ان کی کافی عمر تھی لیکن زخمی ہو چکے تھے، وہ موجود تھے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام موجود تھے، اور ایک جناب رباب کے غلام عقبہ بن سمان بھی موجود تھے۔ تو جب ان کو لے جایا گیا تو ان کو جان بوجھ کر اس جگہ سے لے کے جایا گیا جہاں پر شہدائے کربلا کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی۔ آپ امیجن کریں کہ وہاں سے گزر ہوتا ہے کسی کا، جہاں وہ اپنے باپ کو بے گور و کفن، اپنے باپ کی سر بریدہ لاش دیکھتا ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اپنے بچوں کی سر بریدہ لاشیں دیکھتا ہے، اپنے خاندان والوں کی سر بریدہ لاشیں دیکھتا ہے۔ آپ امام زین العابدین کا سوچیں کہ کیا حالت ہوگی ان کی، کہ اپنے بابا کی بے گور و کفن لاش دیکھ رہے، اپنے بھائیوں کے لاش، سر بریدہ لاشوں کو دیکھ رہے، اپنے چچا زاد بھائیوں کی سر بریدہ لاشوں کو دیکھ رہے۔ امام زین العابدین کی حالت منقلب ہو جاتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے۔ جناب زینب ان کو تسلی دیتی ہیں۔ بیویاں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتی، گریا کرتی ہیں۔ جب یہ بے گور و کفن لاشوں کو دیکھتی ہیں تو ان کا ضبط نہیں رہتا، بلند آواز سے گریا و بکا کرتی ہیں۔ ایک راوی ہے مرہ بن قیس تمیمی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا، ان کا کلام میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنے بھائی کی لاش مقدس کے پاس سے گزری تو بہت ہی پرسوز اور غمناک لہجے کے ساتھ
اپنے نانا کو خطاب کر کے فرمایا کہ نانا، آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، مگر یہ آپ کا نواسہ حسین اس صحرا میں خاک و خون میں غلطاں پڑے ہیں، جن کے اعضاء پارا پارا ہے، جن کی لاش پامال ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم کوئی اور دیکھتا تو وہ اپنی ہوش و حواس کھو دیتا۔ میں سلام بھیجتا ہوں جناب زینب پر اور تمام اسرا پر کہ کس طرح سے انہوں نے اس منظر کو برداشت کیا ہوگا۔ جناب زینب ہاتھ اوپر بلند کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ ہے جناب زینب کا مقام۔ اسی دوران حضرت سکینہ کسی طرح سے اپنے بابا کی لاش پہ پہنچتی ہیں اور گریہ وزاری کرتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ان کا گریہ دیکھ کر فوج اشقیا برداشت نہ کر پائی، یا ایک شقی اور بدبخت آگے بڑھا اور زبردستی آپ کو کھینچ کر الگ کیا، اور ایک روایت کے مطابق ایک ملون نے تازیانے کی ضرب سے آپ کو جدا کیا، اس حالت میں کہ آپ گریہ کرتی جاتی تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، میرا سوال یعنی کہ فوکس سے متعلق ہے۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ آ، اپنی دنیا کو جو ہے اپنے اوپر، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، اور اس کا جو فوکس ہے وہ جو ہے وہ اس کی روحانی ترقی ہو۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب موجودہ زمانے میں ہم بات کریں یورپ کی یا اپنے ملک کی، تو اس میں جو ہے اب وہ لوگ ہمیں زیادہ سکسیسفل نظر آتے ہیں مالی طور پر۔ اب روحانی طور پر کون کتنا سکسیسفل ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن مالی طور پر اور دنیاوی طور پر جن کا فوکس دنیا ہے اور اسی کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، اور نفسیاتی طور پر ہر انسان پھر اسی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے۔ جیسے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، یا یورپین جو اقوام ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی اور انہوں نے جو ہے نقشہ بدل دیا اپنا۔ تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس طرح کی آپ جتنی یعنی کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میں آپ دیکھیں گے جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ انفلوئنسر ہیں، وہ اسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیتے ہیں، اور میجورٹی خاص کر نوجوانوں کی وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارا یعنی کہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہے۔ جیسے کہ ایک فکرہ بڑا میں سیلز والوں سے اکثر سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں گریڈ از گڈ فار بزنس۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ اس کے اندر توازن کیسے لے کر آئے گا کوئی شخص کہ جب اس کا فوکس ہی دنیاوی ترقی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو روحانیت پہ کیسے گامزن رکھے گا؟ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، بلکہ انفیکٹ موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جو موضوع میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو اس وقت بہت ساری اقوام دنیاوی لحاظ سے ترقی کر چکی ہیں، انہوں نے گریڈ کو ہی انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے، اور اس کی فلاسفیکل ریزن یہ ہے کہ یہ جو جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، اس میں جو چار میجر اس کے انگریڈینٹس ہیں، ان میں سے ایک پروفٹ موٹیو ہے۔ کیپٹلزم کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ پروفٹ موٹیو نہیں دیں گے، تب تک لوگ کوشش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، اور جب کوشش اور محنت نہیں کریں گے تو پھر وہ کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے۔ تو مادی لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے،
انفیکٹ یہ جو پروفٹ موٹیو ہے اس کو بھی اسلام تسلیم کرتا ہے. اسلام آپ کے پروفٹ حاصل کرنے کے حق سے آپ کو نہیں روکتا. آپ بالکل پروفٹ کمانا آپ کا بالکل رائٹ ہے، لیکن آپ جو پروفٹ کمائیں اس میں اسلام یہ ضرور قدغن لگاتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائیں. وہ چیزیں جس سے ڈیوائن لا آپ کو روکتا ہے اس سے آپ بچیں، اور جن چیزوں کی اسلام نے آپ کو جن کا حکم دیا آپ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ پروفٹ حاصل کریں. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام رہبانیت کی بات نہیں کرتا. میں نے پچھلی جو مجلس تھی یا جو پچھلا سیشن تھا اس میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ جو جسمانی سیٹسفیکشن ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں سے اپنا حصہ لینا مت بھولو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، جوانی دی ہے، طاقت دیا ہے، اور بھی بہت سارے اللہ نے آپ کو نعمتوں سے آپ کو ہمکنار کیا، تو اس سے آپ اپنی آخرت بھی سنوارو، آپ اپنی دنیا بھی سنوارو. دنیا سے اپنا نصیب لینا مت بھولو. آپ اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا میں رہتے ہوئے اسی جسمانی خواہشات کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ روحانی ترقی آپ کریں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی جو کامیابی کا راز ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے دونوں پہلو ہیں، حیوانی پہلو بھی ہے اور روحانی پہلو بھی ہے، مانوی پہلو بھی ہے. اب آپ فرشتوں کو دیکھیں جن کے پاس صرف روحانی پہلو ہے لیکن کوئی ان کے لیے مادی، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ روحانی ترقی کوئی نہیں. جبرائیل اگر لاکھ سال پہلے بھی جبرائیل تھا تو آج بھی جبرائیل ویسا ہی ہے، اس کی حالت میں کوئی تغیر نہیں. لہٰذا آپ اس کو بیلنس کرنا چاہیں تو آپ اس طرح سے بیلنس کریں کہ آپ دنیا بالکل کمائیں. اب جب تک آپ کے پاس دیکھیں دولت نہیں ہوگی تو آپ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر پائیں گے. روحانی ترقی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے. آپ جو علم کی اتنی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر علم دوست ہیں تو وہ بھی بغیر کسی مال و متاع کے آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے وہ روحانی ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے، اس سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا. بس یہ کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ کردہ جو احکامات ہیں انہی کی روشنی میں آپ ان چیزوں کو آپ انجام دیں. تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوئی ہوگی. بہرحال ہم دوسرے سوالات پہ جاتے ہیں جو مجھ سے پوچھے گئے. کافی سوالات آئے تھے، ان میں سے جن لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں وہ خود یہاں پہ حاضر نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ سن لیں گے تو ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام سے خدا نے نجاست دور کی تو ان کی معصومیت میں ان کا کیا کمال؟ بالکل بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے اور مجھے معصوم نہیں بنایا، آپ کو معصوم نہیں بنایا، تو آپ کا کیا قصور ہے اور ان میں ان کی کیا فضیلت جن کو اللہ نے معصوم بنایا؟ ہمیں اس عصمت کے کنسپٹ کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ عصمت کا مفہوم بیسیکلی ہے کیا. عصمت کسے کہتا ہے؟ عصمت کیا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل گناہ کرنے کی صلاحیت آپ سے چھین لی، اب آپ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے؟ اگر آپ کا یہ کنسپٹ ہے تو یقین مانیے یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے. اور یہ کنسپٹ شیعہ علماء ہرگز اس طرح کا کنسپٹ بیان نہیں کرتے. عصمت سے مراد وہ علم ہے یا وہ تقوی ہے جس کی بنیاد پر آپ گناہوں سے دور رہتے. آپ کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے. عصمت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے لیکن آپ گناہ کو انجام نہیں دیتے اپنے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے. مثلاً ایک بلڈنگ ہے، اگر فرض کریں کہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے، کسی بھی ذی شعور بندے کو تو آپ یہ کہیں کہ آپ اس چھت پر سے آپ چھلانگ لگائیں، وہ کبھی نہیں لگائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار چھلانگ لگاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو ایک شخص جس کو گناہوں کے تمام عواقب کا علم ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ اس کے مانوی اثرات کیا ہوتے ہیں. دیکھیں میرا اور آپ کا علم محدود ہے، ٹھیک ہے، شاید ہم موٹی موٹی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اس گناہ کے در حقیقت روحانی طور پر کیا عواقب مرتب ہوتے ہیں یہ میں نہیں جانتا. لیکن جو علم میں راسخ ہو جاتے ہیں نا وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور وہ اس گناہ سے دور رہیں گے. عصمت کے بھی پھر درجات ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ امام خمینی شراب پیتے تھے تو آپ کہیں گے جواد بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟
امام خمینی شراب کیسے پی سکتے ہیں؟ بالکل بات درست ہے، کیسے پی سکتے ہیں؟ جو مقام تھا ان کا، جو تقوی تھا، جو علم تھا ان کے اندر، بعید ہے کہ وہ شراب پیے۔ لیکن کیا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ شراب پی ہی نہیں سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کی یہ مراد نہیں ہوگی۔ تو عصمت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود بھی گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کیونکہ آپ کا علم اور آپ کا تقوی آپ کو روکتا ہے۔ گناہ کرنے کا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، لیکن آپ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے عصمت، اور حقیقت میں اسی کی سمجھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ نے جیسے فرشتوں کو ایسا بنایا روبوٹ کی طرح، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ روبوٹ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں یہ جیسے اللہ نے کیا بس ویسا ہی کریں گے۔ ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرے، نہ ان کے اندر کوئی غریزہ حیوانی ہے، نہ حیوانی پہلو ہے جو اس کو اندر سے اس کو بار بار پن کرے کہ یہ کام چھوڑو یار، یہ کام کرو، اس میں زیادہ لذت۔ اس کے اندر وہ چیز بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے ان کو روبوٹ کہتا ہوں۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر تو معذرت کے ساتھ آپ عصمت کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکے۔ عصمت ہے ہی یہی کہ آپ گناہ کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود بھی آپ وہ گناہ نہ کریں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ کون اس علم میں راسخ ہے، کون تقوی کے کس معیار پر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میری خواہش ہی یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے دور رکھا جائے، حالانکہ اللہ کی خواہش تو یہی کہ آپ سب گناہوں سے پاک رہیں، لیکن عملی طور پر میں اور مجھ میں اور آپ میں کچھ کمیاں ہیں، ہم شاید اس سٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی خواہش تو ہے لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ عصمت کا جو کنسپٹ ہے وہ ہمیں سمجھنے کی، ہماری قوم کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ کئی سال عزاداری اور آنسو بہا کر بھی ہمارا کردار حسینی کیوں نہیں بن پاتا؟ تو دیکھیں، اس کا بہت صاف ستھرا سا جواب یہ ہے کہ جو ہماری عزاداری ہے اس وقت، اس کا کنسپٹ رونے رلانے پر، اس کا سارا فوکس ہی رونے رلانے پر، اس کا فوکس کردار سازی پہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ محرم کا اشرہ گزرا، آپ سب نے بہت پابندی سے آپ گئے، ماشاءاللہ نامی گرامی خطبہ کے پاس گئے، اچھی اچھی باتیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ بھول گئے ہوں، آپ سے میں پوچھوں گا کیا ٹاپک تھا، مولانا صاحب نے اس 10 دن کی گفتگو کا آپ نچوڑ بتائیں، تو یا تو آپ بتا نہیں پائیں گے، یا پھر آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے فلاں 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 چیزیں پڑھی، لیکن اس میں کردار سازی پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جو مقصد حسینی ہے اس پر فوکس ہی نہیں کیا جاتا تو کردار حسینی کہاں سے آئے گا؟ بدقسمتی سے اب تک امام حسین کے قیام کا جو پہلو تھا، جس کو کردار سازی کہتے ہیں، وہ اس طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا۔ وہ پہلو جس میں اخلاق پر فوکس کیا گیا تھا وہ کبھی پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا، بدقسمتی سے۔ شروع کے 500 سالوں میں امام حسین کے اس واقعے کو، واقعے کربلا کو ایک تاریخ کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ دیکھیں تو شروع میں، ابتدا میں جتنے بھی مقاتل لکھے گئے وہ فقط تاریخی روایات کو بیان کرنے تک محدود تھے۔ اس کے بعد پھر صفوی دور شروع ہوتا ہے، ایران میں صفوی دور، قاجاری دور، پھر ہمارے ہندوستان میں پھر فوکس رہا رونے رلانے پر۔ اگین ہم نے جو اصل فوکس تھا وہ ہم نے نہیں اپنایا، ہم نے وہ چیزیں اپنائی جو کہ ایک ذریعہ تھی رونے رلانے سے۔ بیسک مراد یہی تھی کہ آپ امام حسین کو یاد کریں اور اپنی کردار سازی کریں، لیکن فوکس ہی رونے رلانے پر رہا۔ تو یہ جو دور گزرا، صفوی دور، قاجاری دور، اس میں جو مقاتل لکھے گئے ان کا مقصد ہی رونا رلانا تھا۔ تو انتہائی بے سروپا روایات بھی اپنا لی گئی کیونکہ اس سے رونا زیادہ آتا تھا۔ زبان حال سے جو خطیب نے کہہ دیا وہ بھی روایت کا درجہ پا گئی۔ کتابیں لکھی گئی، طوفان البکا، فضینت البکا، ایسی کتابیں لکھی گئی، مطلب بکا سے مطلب گریا ازاری، بہت شدت سے گریا ازار، طوفان البکا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے خطبہ کے نام کے ساتھ شہنشاہ مصائب اور پتہ نہیں کیا کیا، کس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلو اپنا کر عزاداری کا، کیا آپ کبھی کردار سازی کر سکتے ہیں؟ آنسو بہا کر نکل آئیں گے آپ، بہت شدت سے آپ گریا کریں گے، لیکن کردار سازی نہیں ہو پائے گی۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی وجہ ہے کہ عزاداری اور اس قدر عزاداری اور آنسو بہانے کے بعد بھی ہمارا کردار حسینی نہیں بن پاتا۔ تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں، جعفر جن کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ ایک ذاکرہ ہے، انہوں نے یہ سوال بیسیکلی رکھا تھا، اور ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ ان کو بہت ساری جگہوں پر بلایا گیا اور کہا گیا کہ جعفر جن کی مجلس ترہیم ہے، اس سے آپ کو خطاب کرنا۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جعفر جن کا اصل میں ہے کیا، اور کیا یہ معتبر ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ سے اس قدر زبردست اور عظیم لوگ ہیں کہ جنوں سے بھی بڑے جن ہیں ماشاءاللہ سے یہ، ان کو نہ صرف یہ کہ جعفر جن کے باپ کا بھی نام معلوم ہے، ان کے بیٹے کا بھی نام معلوم ہے۔ سافر جن کہتے ہیں ان کے بیٹے کو، کہ جعفر کا بیٹا ہے، جعفر تو فوت ہو چکا، اب فوت ہونے کی کہانی انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ جعفر جن فوت ہو چکا۔ جعفر جن کے والد صاحب کا نام تھا راہیل جن، اور جعفر کے بیٹے کا نام ہے سافر، اور جعفر جن کی مجلس ترہیم رکھی جاتی ہے۔ آپ کے اخباروں میں چھپتا ہے، میں ایک دفعہ کافی سال پہلے کی بات ہے، جب یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا تھا، تو جنگ اخبار میں باقاعدہ اشتہار چھپا تھا کہ مجلس ترہیم برائے جعفر جن ابن راہیل جن، اور وہ مجلس ترہیم رکھوائی تھی ایک مشہور عالم دین نے، اور اس سے خطاب کرنا تھا ایک اور مشہور عالم دین نے۔ اب ایسی چیزوں پر آپ بے اختیار سر پیٹنے پر مجبور ہو جاتے، ایک اخبار میں باقاعدہ اشتہار چھپ رہا ہے کہ مجلس ترہیم ہو رہی ہے ایک جن کی۔ دیکھیں، جنوں کے وجود، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں جنوں کے وجود پر تنقید کر رہا ہوں، کیا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جعفر جن کا میں بتاتا چلوں کہ ہمیں کسی بھی جن کا تذکرہ نہیں ملتا جو کربلا میں امام حسین کی خدمت میں آیا ہو۔ عموماً جعفر جن کے ماننے والے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وہ جن تھا جو کہ میدان کربلا میں امام حسین کے پاس آیا اور اذن جہاد طلب کیا، اور امام حسین نے اس کو اذن نہیں دی۔ یہ مشہور تو ہے، لیکن اس کا ذکر ہمیں معتبر مقاتل میں ہرگز نہیں ملتا۔ سب سے پہلے جس کتاب میں اس کا تذکرہ آیا وہ روضۃ الشہداء نامی کتاب تھی، جس کے مؤلف تھے ملا حسین کاشفی، ملا حسین کاشفی سبزواری ان کا نام تھا، ملا کاشفی کے نام سے معروف ہے، اور ان کی وفات ہوئی 910 ہجری میں۔ واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں، اور 910 ہجری میں آپ امیجن کریں کہ 800 کچھ سالوں کے بعد روضۃ الشہداء میں اس جن کا ذکر آتا ہے۔ اب یکایک یہ جن جعفر کہاں سے وجود میں آیا، مؤلف نے، اس کتاب کے مؤلف نے کہاں سے یہ چیز دیکھی، کچھ بھی نہیں پتا۔ اس سے پہلے کسی بھی کتاب میں جعفر جن کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو محدث نوری جن کی کتاب ہے لؤلؤ والمرجان، جو انہوں نے عزاداری یا منبر کی اصلاح پر لکھی تھی، اس کتاب میں انہوں نے اس جعفر جن کا انکار کیا، اور بالکل اس کو تحریف قرار دیا کہ یہ تحریفات عاشورہ میں سے ایک ہے۔ تحریفات عاشورہ سے مراد امام حسین سے یا واقع کربلا سے جو جھوٹی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں ان کو تحریفات عاشورہ سمپل ورڈز میں کہا جاتا ہے۔ انہی کی بیس پر ملا نے، کیا نام ہے ان کا، محدث نوری کی اس بات کی بیس پر پھر شہید مطہری نے بھی اس کا شدت سے انکار کیا، بلکہ اس کتاب کے مؤلف پر تنقید کی انہوں نے کہ یہ ملا کاشفی وہ شخص تھا جو بس گرگٹ کی طرح رنگ، یہ ان کے الفاظ میں بیان کروں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا۔ یہ جب شیعہ نشین علاقوں میں جاتا شیعہ بن جاتا، سنی نشین علاقوں میں جاتا تو تراویحاں پڑھاتا تھا۔ تو بہرحال یہ شہید مطہری نے ان کے بارے میں یہ کہا۔
البتہ ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت امام حسین کے پاس کچھ جن آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بہاف پر لڑ سکتے ہیں، اور اپنی نصرت کا وعدہ کیا اور امام حسین کو مدد کی یقین دہانی کرائی، تو امام حسین نے ان کو منع کیا کہ میرے قتل کا وقت اور میرے قتل کی جگہ مشخص ہے، اور جو چیزیں تم کرنا چاہتے ہو وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک روایت ہے جو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے شیخ مفید کے ریفرنس سے نقل کیا، وہ کہ اس روایت میں بھی بہرحال کافی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس روایت کی سند پر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ اگر اس روایت کو بالفرض ہم مان بھی لیں تب بھی یہ مدینہ سے روانگی کے وقت یہ جنات آئے تھے، کربلا کے وقت کسی زعفر جن کا آنا یا خود کسی بھی جن کا آنا امام حسین کے پاس وہ ہمیں معتبر مقاتل میں ہرگز نہیں ملتا۔ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجی، جو کہ کسی شخص نے وہ کلپ بھیجی تھی، مطلب ان کی بیسکلی کلپ ہے، اس میں انہوں نے زعفر جن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہوئی تھی۔ تو اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں زعفر جن کے بارے میں بھی بہت ساری ہمارے پاس دلائل ہیں، اس کے نہ ہونے پر بھی دلائل ہیں، تو اپنی طرف سے انہوں نے بڑا نیوٹرل رہ کر بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ فقط تدلیس تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ زعفر جن کے ہونے پر جو دلائل دیے انہوں نے ایک تو آیت اللہ بروجردی مرحوم آیت اللہ سید حسین بروجردی بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، یہ امام خمینی سے بھی پہلے یہ موجود تھے، 1960s کے اشرے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان سے نسبت دیتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ بروجردی کے دور میں زعفر جن انتقال فرما گئے، اور آیت اللہ بروجردی نے ان کے لیے مجلس ترہیم رکھی۔ کتنی بڑی نسبت دی آیت اللہ بروجردی سے۔ اور ان صاحب نے مزید آگے بڑھتے ہوئے آیت اللہ بہجت سے بھی یہ نسبت دی کہ آیت اللہ بہجت نے بھی ان کے لیے زعفر جن کے لیے مجلس ترہیم رکھی تھی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اس پہ کیا کیا میں لب کشائی کر سکتا ہوں۔ آیت اللہ بروجردی سے انہوں نے جو نسبت دی، میں نے دیکھا آیت اللہ بروجردی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ان کی حیات مبارکہ پر، جس میں سے ایک مفاخر اسلام نامی کتاب ہے، علی دوانی کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ کتابوں میں ڈھونڈا، مجھے کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ملی کہ آیت اللہ بروجردی نے کوئی اس طرح کی مجلس ترہیم رکھوائی ہے۔ ہاں کچھ فارسی ویب سائٹس پر مجھے ملا، لیکن فارسی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی اور فارسی میں کچھ بھی آ جائے تو وہ معتبر، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی فارسی اور عربی میں ہر چیز مقدس ہوتی ہے، چننے کے قابل ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں، ایرانی جو بلاگز لکھتے ہیں یا ایرانی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں بھی ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو مشہور یہ بات ہو گئی کہ بھائی آیت اللہ بروجردی نے آم، مجلس ترہیم رکھا، اور پاکستان میں کچھ علماء، کچھ مدارس، کچھ مدرسے یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی نے یہ مجلس ترہیم رکھی، حالانکہ کہیں پر بھی کسی بھی ان کی حالات زندگی پر کتابیں لکھی گئی کہیں پر بھی یہ بات موجود۔ البتہ آقائے بہجت کے حوالے سے تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن البتہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں جو آیت اللہ بہجت کے چونکہ شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ زعفر جن کی مجلس ترہیم رکھی تھی۔ اب اس پر ہم کیا بول سکتے ہیں؟ آپ کے جاننے والے آپ جانیں اور آپ کے جاننے والے جانیں، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال جب زعفر جن کا خود اپنا کوئی وجود نہیں ملتا تو ان کے مرنے کی خبر آپ کو کیسے ملی؟ اور خبر ملی بھی تو آیت اللہ بروجردی کو ملی، اور عجیب باتیں جن کا ذکر کہیں پر بھی نہیں کیا گیا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور بروجردی تھے، سید علی اصغر بروجردی، جن کی ایک کتاب ہے طرائف المقال کے نام سے، یہ رجال کی ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے کسی بزرگ کا، کسی استاد کا ذکر کیا کہ وہ زعفر جن کے وجود کے قائل تھے اور انہوں نے ان کو دیکھا، لیکن خود سید بروجردی جو معروف گرینڈ آیت اللہ بروجردی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو کل ملا کر جو بات بنتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، جنات کا وجود بالکل حق ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بظاہر امام حسین کے پاس بھی جنات کی آمد و رفت رہتی ہوگی، یقیناً وہ سب کے امام ہے، تمام جنات، تمام
انسانوں کے وہ امام ہیں تو یقیناً ان کے پاس آتے ہوں گے، لیکن واقع کربلا میں کسی خاص جن، جعفر نامی جن کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ تحریفات عاشورہ میں سے ہے۔ جن علماء نے تحریفات عاشورہ پر کام کیا ہے وہ برملا کہتے ہیں کہ جعفر جن کا جو واقعہ ہے وہ جھوٹا واقعہ ہے۔ تو یہ تھا جعفر جن کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں ان کی جو مجلس ترہیم ہے اس کا بڑا رواج چل پڑا ہے۔ بدقسمتی سے ایران کی دیکھا دیکھی اسی طرح سے کچھ فارسی ویب سائٹس پر ہمارے کچھ لوگ ہیں جو فارسی ویب سائٹ سے ترجمہ کر کے اس طرح کی خرافات کو عوام میں بیان کرتے ہیں، اور عوام میں یہ چیز رائج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ تو یہ اگلا سوال ہمارے ایک ساتھی نے کیا تھا کہ کیا یزید کی بیوی ہند امام حسین کی بیوی رہی ہیں؟ معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یزید کی ایک بیوی تھی ہند کے نام سے، اور ان سے منسوب بہت ساری روایات ہیں، کہ جس میں سے ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ جو اسرا کا قافلہ تھا، جب یہ شام پہنچا، دمشق پہنچا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ جو سر لٹکایا گیا ہے محل کے دروازے پر یہ حسین ابن علی، تو ہند جو کہ بیوی تھی یزید کی، ان کو جب علم ہوا تو وہ ننگے سر اور ایک روایت کے مطابق ننگے پاؤں دربار میں چلی ہیں، اس وقت جبکہ یزید دربار جمائے بیٹھا تھا۔ یزید نے دیکھا کہ بھائی یہ ننگے سر آئی ہیں تو فوراً ان کے سر پہ چادر رکھی اور ان کو اندر لے گئے۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے، ایک تو یہ روایت ملتی ہے جو کہ بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ خوارزمی کی مقتل الحسین اس میں یہ موجود ہے، میرے خیال سے وہاں سے پھر یہ روایت باقی جگہوں پر نقل ہوئی ہے۔ آم، کافی یہ کتاب یہ روایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی روایتیں ہیں، جیسے یہی ہند کے حوالے سے ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ ہند کو پتہ چلا کہ کچھ اسیر آئے ہیں جو کہ فلاں زندان میں، یعنی وہ جو اس کے ساتھ محل کے ساتھ جو زندان تھا اس میں وہ قید ہیں، تو وہ لباس فاخرہ پہنتی ہیں، مطلب بہت اچھا لباس پہنتی ہیں، اور اپنے کنیزوں کے جھرمٹ میں، مطلب ان اس شرح پر روب جھاڑنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں فتوحات جاری ہوتی تھیں عالم اسلام سے، ہر طرف سے لوگ اس طرح سے قیدی ہو کر آتے تھے، تو یہ ان پر امپریشن جھاڑنے کے لیے گئیں۔ اب یہاں پر دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خود گئیں اور پھر وہاں پر ایک کرسی، وہ کرسی انہوں نے بچھائی اور اس پر وہ بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں، تو وہ فوراً کرسی سے نیچے آئی، پھر گفتگو آگے جاری رہتی ہے۔ پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل بیت کی خواتین ہیں تو وہ گریا کرنے لگتی ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ ذکر ہے کہ جب ان کو آتے دیکھا ہند کو، تو ادھر ام کلثوم نے، بی بی ام کلثوم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کہا کہ دیکھو ہماری خادمہ آ رہی ہے، یعنی غالباً یہ کہنا چاہ رہی ہوں گی کہ یہ جو ہند تھی یہ ہماری پہلے خادمہ تھی، تو وہ آتی ہیں، پھر وہ کرسی کا ذکر، پھر باقی باقی آگے کی روایت تقریباً سیم۔ تو یہ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اب آپ ان روایات پہ غور کریں، ساری روایتیں آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، تناقض رکھتی ہیں۔ تو یہ ہند کے متعلق پوری جو روایت ہے میں نے آپ سے نقل کی۔ تو ایک جی آپ بالکل پوچھیے فرحین صاحبہ، آپ بالکل سوال یہاں پہ پوچھیے، میں تب تک کس سوال کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر آپ وائس پہ پوچھ رہی ہیں تو مجھے ذرا اس سوال کو کمپلیٹ کرنے دیں، اس کا جواب اوکے اوکے، جب میں آپ سے سوال لیتا ہوں۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں ہند کے متعلق بات کر رہا تھا کہ اب ہند یہ تھی کون، اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ بہرحال ہند کے متعلق ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ وہ یزید کی زوجیت میں آنے سے پہلے وہ امام حسین کی بیوی بھی رہی۔ اب وہ بیوی کب رہیں، کس وقت رہیں، کیا امام نے ان کو طلاق دی یا انہوں نے خلا لی، یہ ہمیں کہیں پر بھی روایت میں نہیں ملتا۔ یہ اگین بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت لکھی ہے، ناسخ التواریخ میں، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔
تو یہ بڑی عجیب بات یہاں پہ ملتی ہے کہ امام حسین کی وہ زوجیت میں تھی۔ اب ہند کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض جگہوں پر ہند کو عبداللہ بن عامر بن قریظ کی بیٹی کہا گیا، اور بعض روایت میں اسی کی بیوی بھی کہا گیا، عبداللہ بن عامر بن قریظ کی بیوی بھی کہا گیا، اور کسی جگہ پر ان کو عمرو بن سہیل کی بیٹی کہا گیا۔ عجیب بات ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں کس قدر تناقضات ہیں ان ساری باتوں میں۔ اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ عبداللہ بن عامر جو تھے یہ بصرہ کے گورنر تھے، تو یزید کو ان کی وائف جو تھی وہ پسند آ گئی، تو امیر شام نے ان سے زبردستی طلاق دلوا دی، اور پھر اس طرح سے وہ یزید کی زوجیت میں۔ جب ہم غور کرتے ہیں کتاب تواریخ میں اور دیگر کتابوں میں، تو یزید کی ہمیں دو ہی بیویاں ملتی ہیں۔ ایک ابو خالد نام کی تھی، جن کے بیٹے تھے معاویہ بن یزید، اللہ کی رحمت ہو اس پر، کیونکہ یہ یزید کا بیٹا تھا لیکن بہت ہی زبردست انسان تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا، وہ خلافت جس کی بنیاد امام حسین کے خون پر رکھی گئی ہے، اس نے اس خلافت کو لینے سے انکار کیا۔ بعد میں یہ بات ملتی ہے کہ بنو امیہ نے ان کو قتل کر دیا، زہر دے کے ان کو قتل کر دیا۔ تو ایک دوسری بیوی ملتی ہے ام کلثوم کے نام سے، جس سے یزید بےحد محبت کرتا تھا، اور یہ وہ ام کلثوم ہے جس کا ذکر یزید نے بہت سارے اشعار میں بھی کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کہیں پر بھی ہند نامی کسی بیوی کا ذکر نہیں ملتا، لہذا جب خود ہند کا وجود اس وقت ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جتنی بھی روایات ہیں ان کی سند بہرحال آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح کی یہ روایات ہوں گی، اس قدر تناقضات کا شکار یہ روایات ہیں۔ اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ یزید کی کوئی بیوی تھی ہند، یا ہم یوں سمجھ لیں کہ راوی سے غلطی ہو گئی اور اس نے کسی اور بیوی کا نام ہند رکھ دیا، تب بھی یہ امام حسین کی بیوی ہرگز ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ یہ جو یزید کی کوئی بیوی امام حسین کی بیوی رہی ہو، اور اگر رہی تھی تو کب طلاق دی، کس وقت طلاق ہوئی، کیا ہوا، کچھ ہمیں اس حوالے سے نہیں ملتا۔ جی فرحین، آپ سوال کرنا چاہیں تو بالکل آپ کیجئے۔ جی، تو میرا مجلس کے ٹاپک سے سوال نہیں ہے، مطلب اب جیسے مجلسیں ہوتی ہیں اور ہمیں امام علی کے جتنی اولاد کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں وہ بھی 5-6 بیٹے جو شہید ہوئے، تو ان میں ایک عثمان نام کے بیٹے کا بھی ذکر ملتا ہے، جتنے معتبر مقاتل کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، شیخ عباس قمی کی جو مقتل کی کتاب ہے اس کے اندر بھی عثمان نام کے بیٹے کا بھی ذکر ہے، اور عمر نام کا بھی ذکر ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے کربلا میں، لیکن وہ بھی تھے، اور ایک ابو بکر نام کی جن کی کنیت تھی ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ تو جب یہ بات اگر کہیں ڈسکس ہو، اور اگر میں کسی کو یہ کہتی ہوں کہ یہ 3 ایکچوئل میں نام ہیں جو کہ ان کتابوں میں بھی ملتے ہیں، پھر ایک میں نے اور آیت اللہ کی بک پڑھی، علامہ کاظم قزوینی تھے شاید ایران کے، تو ان کی بک میں بھی ان اولادوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو جب اگر کسی کو یہ بات میں بولتی ہوں اور ود ریفرنس اگر بولتی ہوں کہ یہ مقاتل میں بھی ہے، ایک اور بک میں نے پڑھا ہے امام علی کی ولادت سے شہادت تک پوری تفصیل سے یہ کتاب ہے، تو پھر جواب مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو علامہ بیٹھے ہیں، کوئی ذاکر بیٹھے ہیں جو مجلس پڑھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ عثمان نام کے بجائے کہتے ہیں کہ ان کا نام عمران تھا، جو حضرت عثمان بن مظعون کے نام پر ان کا نام مولا علی نے رکھا تھا۔ تو پھر یہ باتیں ممبر سے کوئی مطلب ذاکر یا عالم بیان کیوں نہیں کرتا، کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کیا تمہیں ان سے زیادہ علم ہے، یا انہیں یہ باتیں نہیں پتہ، یہ مقتل کیا انہوں نے نہیں پڑھے ہوئے؟ تو یہ چیزیں کیا مطلب ہے کہ یا یہ نام معتبر نہیں ہے، یا اگر ہیں تو پھر یہ کوئی ذاکر یا عالم یہ والی روایات بیان کیوں نہیں کرتا؟ جی بہت شکریہ فرحین صاحبہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں حضرت عثمان بن علی بالکل موجود تھے، ان کے وجود میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن علی بھی ان کے بیٹے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم نے کچھ ٹیبوز ہمارے ہاں بنے ہوئے انفارچونیٹلی، خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں، ہمارے بر صغیر میں، کہ ہم بہت سارے فیکٹ سے فقط اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یار یہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو پیچھے سے مائنڈ میں جو باتیں چل رہی ہیں، یا ہمارا جو ایک عقیدہ چل رہا تھا، یہ اس کے منافی ہے۔
حالانکہ دیکھیں عثمان نام رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ حضرت علی نے اپنے دوست حضرت عثمان بن مظعون کے نام پر ان کا نام رکھا تھا، تو جن کا انتقال خود مولا علی کی حیات میں ہوا تھا، تو ان کے نام پر انہوں نے ان کا نام رکھا۔ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان بن علی جو تھے وہ شہداء کربلا میں سے ہیں، حضرت عباس کے سگے بھائی تھے، جو ام البنین کے جو چار بیٹے بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عثمان تھے، ان کا ذکر بالکل کرنا چاہیے۔ البتہ یہاں پر ایک بات پازیٹیولی ہم دیکھیں اس چیز کو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہداء کربلا میں چونکہ 10 دن میں ہم عموماً شہداء کربلا کی یاد مناتے ہیں، باقی جو سفر تک کا جو پورا عرصہ ہے یہ پھر ہم مختلف روایتیں پڑھتے ہیں، خاص طور پر ہم زیادہ تر کوفہ، شام اور پھر اسیری کے زیادہ مصائب پڑھتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو شہداء کربلا کے حوالے سے 10 دنوں میں حق کبھی بھی پورا ادا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس طرح سے کیا کہ 10 دن کو ہر ایک معصوم کے لیے، سوری، ہر ایک شہید کے لیے انہوں نے مختص کر دیا، تو اس میں پھر اتنی زیادہ گنجائش نہیں بنتی کہ ہم سب کا ذکر کریں۔ ام البنین کی طرف سے حضرت عباس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کا جو کردار ہے وہ واقع کربلا میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان کا زیادہ کردار ہمیں نہیں ملتا مقاتل میں، تو اس کو ہم پازیٹیولی دیکھیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کا جو سوال ہے نا، اس کا جواب میں مختصر عرض کروں تو بالکل یہی ہے کہ ان کے وجود میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حضرت عثمان بالکل موجود تھے، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، شہداء کربلا میں سے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب ہم کہتے ہیں تو حضرت عثمان بن علی علیہ السلام بھی ہمیں کہنا چاہیے، وہ بھی اہل بیت میں سے تھے، مولا علی کے سگے بیٹے تھے، اور ان کے بھی ذکر کو بہرحال فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہم اس وقت حضرت عثمان کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال وقت تھوڑا سا کم ہے، 5 منٹ رہ گئے، تو اس میں ہم باقی سوالوں کو ذرا مختصر مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اگلا سوال کیا گیا کہ حمید ابن مسلم کون تھے؟ واقعات کربلا ان سے کافی مروی ہیں۔ حمید ابن مسلم، بعض لوگ حمید بن مسلم کہتے ہیں، بعض اس کو حمید بن مسلم کہتے ہیں، بہرحال آپ جو بھی پروناؤنس کریں۔ یہ جو حمید ابن مسلم تھا یہ فوج یزید میں تھا، اور جو واقعات کربلا کا اکثر جو نیریٹر ہے یہ حمید ابن مسلم تھا، اور یہ خود بھی کہتا ہے کہ میں عمر ابن سعد کا بڑا اچھا دوست تھا۔ عمر ابن سعد نے اسی کے ہاتھوں، ان کے اور خولی کے ہاتھوں امام حسین کا سر کوفہ میں بھیجا، اور ایک وقت میں تو اس نے، عمر ابن سعد نے اپنی خیریت کی خبر بھی اس کے ذریعے، حمید ابن مسلم کے ذریعے اپنے گھر والوں کو پہنچائی تھی۔ تو یہ واقعات کربلا میں ملتا ہے، کافی ملتا ہے، اور کافی واقعے اس نے نریٹ کیے ہیں۔ اور ایک واقعے کے مطابق جو اس نے خود اس کو نقل کیا ہے کہ شام غریبہ میں جب فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہوئی اور شمر آگے بڑھ کر امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہ خود کہتا ہے کہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے پھر آگے بڑھ کر ان کو قتل ہونے سے روکا، اور یہ کہا کہ بھائی یہ تو اس کی خود بیمار ہے، اس کی تو حالت اتنی خراب ہے کہ یہ خود، اس کے لیے تو اس کی بیماری کافی ہے، تم کیوں اس کو مار رہے ہو؟ تو شمر کو اس نے روکا۔ تو اس کی طرف سے اس نے اپنے بارے میں اچھی باتیں بھی کی، اس نے بظاہر اپنے روایات میں یہ کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو نیوٹرل دکھائے۔ حضرت قاسم کے واقعے میں بھی یہ نریٹ کر رہا ہے، امام حسین کا جو آخری وقت تھا اس میں بھی کافی جو باتیں ہیں وہ حمید ابن مسلم نے روایت کی ہیں۔ بعد میں یہ توابین میں بھی شامل ہو گیا تھا، جو سلیمان بن سرد کا جو ان کی جو تحریک تھی واقع کربلا کے بعد، توابین کے نام سے کوفہ والوں نے توبہ کرتے ہوئے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا تھا، اس میں بھی یہ حمید ابن مسلم ملتا ہے۔ بعد میں جب مختار نے قیام کیا اور یہ جو امام حسین کے جو 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 قتل میں شریک تھے ان کو مارنے لگا، تو حمید ابن مسلم نے بڑی کوشش کی کہ مختار کے ساتھ چپک جائے، مختار کے ساتھ ہو جائے، اور ان کے جو ساتھی تھے ابراہیم بن مالک اشتر کے جو بیٹے تھے ان سے قربت تھی اس کی، تو کوشش بہت کی، لیکن مختار بہرحال ان کے پیچھے پڑ گیا، اور یہ مختار کے ڈر سے یہ بھاگ گیا۔ لیکن اب جو واقعات کربلا کی اکثر جو نریشن ہے وہ اسی سے مروی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ اگر خون حسین میں شریک تھا، اگر وہ وہاں پر موجود تھا اور امام حسین کی نصرت نہیں کی تھی، اس کے جرم کے لیے یہی کافی، تو اس کو ہم بالکل بھی معتبر اس بندے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے جو واقعات جو یہ بیان کرتا ہے اس پر بھی 100% یقین نہیں کر سکتے۔ حال البتہ یہ کہ یہ جو ظلم و ستم بیان کرتا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ظلم و ستم بیان کر رہا ہے، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن ہم اس پر 100% اس بندے پر یقین نہیں کر سکتے. شیخ طوسی نے اس کو امام سجاد کے اصحاب میں سے بھی قرار دیا ہے. یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے، لیکن بہرحال بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جس حمید بن مسلم کا شیخ طوسی نے ذکر کیا تھا وہ کوئی اور تھا. بہرحال اس کے جرم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ امام حسین کے ساتھ تھا، ان کے سامنے موجود تھا، مخالف کیمپ میں موجود تھا، لیکن امام حسین کی نصرت نہیں کی. اگلے جو 2 سوالات ہیں اس پر پھر ہم اگلی دفعہ بات کرتے ہیں. فقط یہ جو آخری سوال ہے، چونکہ علامہ حسن ظفر نقوی نے ابھی ریسنٹلی ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین کو جلوس اعضاء میں نہیں جانا چاہیے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کو جلوس اعضاء میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اگر بالفرض اس کی شرط بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے پردے کی حفاظت کر سکتی ہیں تو بالکل وہ جائیں. لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں جلوس اعضاء میں خواتین جاتی ہیں، متفرق ہوتی ہیں، الگ الگ ٹولیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں، تو ایک میلے کا سا سما پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ عراق میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں، ایون ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں، تو وہاں پر منظم ہو کر خواتین دستہ بنا کر ہاتھوں میں پلے کارڈز لے کر شعار لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خواتین کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے اور اس طرح سے ان کو جلوس